اپنے چہروں کو روحوں کو تیرے سندر قدموں میں عاجز کرتے ہیں. تیری آواز ہمیں زور دیتی ہے اور عقابوں جیسا بنا دیتی ہے. تیری آواز ہمیں پرواز کرنا سکھاتی ہے. تیری آواز ہمیں گھوڑے سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیتی ہے. تیری آواز یردن کو خشک کر دیتی ہے. تیری آواز میں قدرت پائی جاتی ہے. اس لیے منجی عالم یسوع مسیح ناصری میں آپ کو تیری سپرد کرتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. کتاب مقدس کو کھولیں گے. ایک سوال ہے، کون کون خدا سے پیار کرتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو. جو خدا سے پیار کرتا ہے وہ اپنے پیار کا اظہار کرے اپنی بائبل کو لہرا کر. آپ کے پاس آپ کی اپنی پرسنل آپ کی ذاتی بائبل ہونی چاہیے. یہ اظہار ہے، سب سے بڑا اظہار ہے. اور جب بچہ اسکول جا رہا ہو نا تو اس کے بیگ سے، اس کے بستے سے اور اس کی یونیفارم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے. اور ہماری بائبل اور ہمارا چال چلن، ہمارا کردار بتا دیتا ہے کہ وی آر کرسچن، ہم مسیحی ہیں. آمین. کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب نکالیں گے، اس کا 3 باب، نویں آیت مقدسہ ہم پڑھیں گے. پیدائش 3 باب اور 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے. کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویہ. یہ جو کتاب مقدس ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ لہو کی ندیوں پر بہتے ہوئے ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان آج کلیسیا پاکستان کا ہے کہ ہر بندہ فری بائبل دے رہا ہے، لیکن اس فری بائبل کو ہم اپنے کپڑوں میں، اپنی پیٹیاں سے، اپنی شلفاں دے اوتے سجا جا کے رکھ دیتے ہیں. اور جب رات کو ڈر لگتا ہے تو سراہنے یا تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں. ہمارا طریقہ کار اس طرح ہے. اسی طرح ہے کہ کسی بندے نے ایک طوطا رکھا اور طوطے کو انہیں سکھایا کہ باغے نہیں جانا، مالی پھڑ لے گا تے شکنجے چ تو آ جائے گا اور تینوں کھا جائے گا. اسی طرح ہم کرتے ہیں بائبل مقدس کے ساتھ، کتاب مقدس کے ساتھ. طوطا ایک دن جب مالک باہر چلا جاتا ہے تو کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اس کو بڑی تازہ ہوا اور خوشبو آتی ہے باغ کے پھلوں کی. طوطا اپنے دل دے وچ کہتا ہے باغے نہیں جانا، مالی پھڑ لے گا، شکنجے چ آ جائے گا، تینوں کھا جائے گا. اٹھ کے وہ جا کے کھڑکی چ بیٹھ کر میں منہ بولنا شروع کر دیتا، باغے نہیں جانا، مالی پھڑ لے گا، شکنجے چ لے لے گا تو مینوں کھا لے گا. طوطے کا دل بڑا کیتا. طوطا اڈیا تو باغ دے وچ چلا گیا. ٹہنی تو بیٹھ کے ایک ہی کہی جانا مرود ول ویکھ کے، باغے مالی کھا جائے گا. اور مرود نو کھانا شروع کر دیتا. ایک ہی دیر مالی نے پھڑ لیا تو مالی نو کہی آ گیا باغے مالی. تے اسی بھی شیطان نو آیتاں سنانے ہیں. تکیے دے تھلے بائبل پڑھیے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. انہوں پتا ہے، ایسے بھی تو کہہ رہا ہے، اس نے تو یسوع مسیح کو بھی کہہ دیا تھا کہ تو مجھے سجدہ کر، ساری سلطنت تجھے دے دوں گا. اسی پاسفا ابلیس نو اس جہان کا جو بادشاہ ہے اس کو بھی کلام سنا رہے اور سنا کے تھے رہے تکیے دے تھلے رکھ کے. یہاں پادریاں نے سانو دسیا ہے کہ رات کو تینوں ڈر لگے نا یا تینوں کتا نظر آئے تو 23 زبور پڑھنا شروع کر دینا ہے.
جب ڈر لگے آزمائش آئے تو یسوع مسیح نے کہا آزمائش سے پہلے دعا ضرور کرنا. کیا کرنا؟ دعا. آج میں چند باتیں، چند غلط فہمیاں یہاں پر کلیسیا کے اندر جو پاسبان کے ساتھ ہوتی ہیں اور کلیسیا مسیح یسوع کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. یہاں پر خدا 9ویں آیت کے اندر آدم کو پکارتا ہے، اے آدم، اے آدم، اے آدم، زور سے، اے آدم، اے آدم. وائی؟ کیوں خدا آدم کو کیوں کہتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ ہوا کو کیوں نہیں کہتا کہ اے ہوا تو کہاں ہے؟ خدا آدم کو کیوں بلاتا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ خدا آدم کو ہی کہتا ہے اے آدم تو ہوا کو کیوں نہیں کہتا؟ یہاں پر ایک بڑی وجہ ہے. آدم گھر کا سربراہ ہے. آدم گھر کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے، نگہبان ہے، کھلانے والا ہے. لیکن آدم خدا کی حضوری میں موجود نہیں، آدم خدا کے جلال میں موجود نہیں، بلکہ خدا کے جلال کو، خدا کے آواز کو سن کر ڈرتا ہے. یہاں پر خدا آدم کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا تھا. خدا کوئی اسے سزا دینے نہیں آیا تھا، خدا اسے کوئی مارنے نہیں آیا تھا. خدا بات کرنے کے لیے اسی انداز میں کہتا ہے اے آدم تو کہاں ہے. ٹھنڈے وقت اگر 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا اور انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں پھرتا ہے. ٹھنڈا وقت کی دونوں ہے. سارے بولو کیڑا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے؟ صبح نہیں ہوتا؟ صبح نہیں. بچیاں بھی کہنے تالے مار کے رکھ دو، ٹھنڈ نہ لگ جائے. چرچ کہاں پردے کر دیتے ہیں آگے. دیکھیں کتنی بڑی اپنے باپ سے، اپنے خداوند سے، اپنے منجی سے ناانصافی ہے کہ ہم بیماری میں بڑے بھی بیمار ہو جائیں، جنرل ہسپتال ضرور لے جاؤں گے، اوکھے ہو جائیے، اوتھے مان جا کے جان بھی نکل جائے، یسوع نے قدمہ سے لے آنا. باپیاں کو لے جانا ہے، دربارات لے جانا ہے، ہسپتال لے جانا ہے، خداوند کے قدموں میں نہیں. خداوند سے بات کریں گے مسئلہ سالو ہو جائے گا. 4 آدمی یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 آدمی یسوع مسیح ایک گھر کے اندر منادی کرنے ہیں اور ایک آدمی کو چارپائی پر لایا گیا اور جب رش تھا، جگہ نہ ملی، چھت کھول ڈالا. تو جو چھت کھول بیٹھے ہونے تو تھلو گیا رہو بھائی کسی کی کرنی آ رہے ہو. ایمان کمال گفتگو دیکھیں، گفتگو کرتے ہوئے صرف ایک بات کرتے ہوئے ایک ہی سخن ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ چنگا ہو جائے، یہ بس مردہ ہے. اور لکھا ہے یسوع نے سے کہا چال اٹھ گیا اور چارپائی اٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا. اگر آپ یسوع مسیح کے پاس باغ عدن اس کی حضوری کو کہتے ہیں، خوشگوار جگہ کو کہتے ہیں، اور ٹھنڈا وقت جو ہے وہ 2 ہوتا ہے، شام کو یا صبح کا وقت. 2 وقت ایسے ہیں جس میں خدا ہم سے بات کرتا ہے. اکثر بہنوں نے یا بھائیوں نے تجربہ کیا ہوگا اپنی زندگی کے اندر کہ وہ کھانا بنا رہی ہے یا بھائی کام کر رہے ہیں اور ان کے دل کے اندر سے گیت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یا شام کا وقت ہوتا ہے یا صبح کا وقت. اور میں نے بہت سی بہنوں اور بھائیوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ وہ جب گا رہے ہوتے ہیں تو ان کے رونگٹے بھی ساتھ، جسم کے بال، جسم اور کانپنا، کبھی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ سے اس وقت بات کرنا چاہتا ہے. ابلیس بھی تنہا پا کر آدم یا ہوا کو بہکاتا ہے، اور خدا کا روح بھی انسان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب وہ افسردہ ہوتا ہے، جب مالی حالات خراب ہوتے ہیں، جب دنیاوی طور پر وہ پس رہا ہوتا ہے. تب آ کر خدا کا روح اس کو انکریجمنٹ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا کا روح ہماری آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے، اور آہیں بھی ایسی، سستیاں بھی ایسی جس میں آنسو بہنا شروع ہو جائے، ایسے آنسو جو زاروں قطار نکل
शुरू हो जाए। बास करना ऐसी बहनें ऐसे भाई होते हैं जो तकिए के नीचे मुंह देकर रोना शुरू कर देते हैं ताकि किसी को ना पता चल जाए कि मैं की मांगनी है या की कहनी है। यहाँ पर खुदा मुखातब होता है दो वक्त में, आदम तू अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगा। अक्सर माँ और बाप बच्चों को कहते हैं तू चर्च चला जा, तो मैं जा रहा चाचे मामिया वाले। चाचा मामिया दियां गालां बर्दाश्त नहीं होंदियां। चाचे मामे दादे गां करदे ने फोन ते, ओए जे ना आया ना तो तू साडे च नहीं। वाकई शुक्र करना जो तुहानू कहना साडे च नहीं। अगर आप मसीह यीशु के हैं तो पहले यीशु मसीह ने कहा जो मुर्दों को अपने मुर्दे दफन। पहला हिस्सा यीशु मसीह का है। वो कहता है आदम तू कहाँ है? आदम कहता है मैं काम देना। रियलिटी सच्ची, ये हकीकत बता रहा हूँ। पिछले संडे रियल में मैंने आवाज सुनी और मैं उस वक्त ड्यूटी में बैठा हुआ था, तो मैं टाइम देखा गया हाय कि तो टाइम लगेगा, तो खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है? पुकारा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए, मैं रोना शुरू हो गया और मैं ये भी कह रहा था कि मैं जाऊं जल्दी चर्च जाऊं किसी तरह। आज भी इसी तरह हुआ। भाई ने कहा जी मैं बड़ा बीमार हाँ, एक ने कहा मैं शादी नहीं जाना है, तीसरे ने मैं कहा भाई तू करनी है ड्यूटी ते करनी है पाए जेड़े मर्जी बने ला। और खुदावन का फजल है, खुदावन ने मुझे इस्तेमाल करना था, खुदावन ने पहले ही मुझे ख्वाब के अंदर बता दिया था कि आज तूने कलाम सुनाना है। आदम के बहाने बड़े जबरदस्त हैं। आदम की ख्वाहिश बड़ी अजीब है। खुदा कहता है सबत को पाक मांग। 20वां बाब, जब खुरूज 20वां बाब पढ़ते तो वहां पर कहता है कि तुम मेरे सबत को पाक मानना। तो आदम सबत वाले दिन ही गैर हाजिर होता है। कोई आप में से मुझे इस क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हम सबत क्वायर चुप रहेगी, यूथ चुप रहेगी कि असी सबत नू ही इबादत क्यों करने आ। सारे पाकिस्तान च सारी दुनिया च सबत वाले अतवार वाले दिन इबादत क्यों की जाती है? कोई जवाब दे। लेकिन सबत का दिन हफ्ते दे लगी किताब मुकद्दस के मुताबिक। हम हफ्ते का दिन ही सबत का दिन पाक क्यों मानते हैं? बाकी दिन भी तो खुदा ने बनाए ना, बाकी दिन के अंदर भी तो खुदा बात करता है कि नहीं करता? जुमे वाले दिन खुदा बात करता है। अच्छा जमा हो जाओ, खुदा बोलना शुरू हो जाएगा खातों के जरिए से, मेरी बेटी परेशान ना हो, देख मैं तेरे साथ हूँ, बस तू आजिज़ कर, मैं तेरे रूह और जान बदन को शादमान करने के लिए हूँ, माली बरकत देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। बोलना शुरू कर देगा, बोलेगा कि नहीं? जिस दिन में खुदा आ जाए वो पाक हो जाता है। जिस दिन में, जिस वक्त में, जिन सेकंड्स में खुदा आ जाए वो दिन बरकत हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, कासे भर जाते हैं, खाली झोलियां भर जाती हैं, बे औलाद जोड़े औलाद वाले हो जाते हैं। मुलाकात के लिए आया है यहोवा के हुजूर खुदावंद यीशु मसीह के सामने, तो मुलाकात में वो आपको खाली जाने दे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि उसने कहा जा तेरे ईमान ने, जिस ईमान से तू आई, तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर अगर मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब पहली आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोर फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कब्र को देखने फरिश्ते ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। ये वे दिन है
یہ وہ وقت ہے یا وہ یہ سنڈے کی عبادت ہے جو وہ سبت ہے جس میں آپ کا اور میرا یسوع زندہ ہوا تھا. ہم اس لیے اس سنڈے کو یا سبت کو اس دن کو پاک مانتے ہیں کیونکہ پاک کرنے والا زندہ ہوا تھا. اور یسوع نے کہا جو کلام میں نے تم سے کیا اس کے سبب سے تم پاک ہو. ہاللیلویا. ہم سنڈے کا دن سبت اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس دن میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہوا تھا. ہاللیلویا. ایک بات میں کر رہا تھا کہ آدم غیر حاضر رہتا ہے, آدم موجود نہیں رہتا. آدم کے دل میں لالچ ہوتا ہے کہ 6 دن میں نے کمایا, 7ویں دن بھی, اتوار والے دن بھی کما لوں. بنی اسرائیل کے اندر یہ اصول تھا, یہ قانون تھا. سن لے, بہنیں مائیں جن کے شوہر نہیں آئے ان کو یہ بتا دیں آج. بائبل مقدس کے اندر یہ رقم کیا گیا, لکھا گیا. اگر لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو بائبل کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہاں پر لکھا گیا, رقم کیا گیا, لکھوایا گیا روح کی تحریک سے, روح القدس کی رہنمائی میں. 40 لوگوں نے, مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف شہروں سے, علاقوں سے رہنے والوں نے یہ بات رقم کی, یہ لکھوائی گئی کتاب مقدس کے اندر. اور لکھا کیا گیا کہ 6 دن تم اپنا کام کرنا, 7ویں دن تم میری عبادت کرنا. اور خدا نے یہ ساتھ ساتھ سکھایا بھی. خدا نے کہا ان کو کہہ دے جب 6واں دن ہو تب تم نے 7ویں دن کے لیے بھی مان جمع کر لینا ہے. مان کیا کر لینا ہے؟ جمع کر لینا ہے. لیکن یہاں پر کچھ بھیڑ, دنیا بھیڑ کی مانند ہے نا, بھیڑ میں کچھ ایسے قبیلے یا ایسے بنی اسرائیل کے اندر لوگ تھے جنہوں نے بڑا ہی عجیب طریقہ اپنایا, بڑا ہی عجیب کام کیا. کام انہوں نے کیا کہ کچھ لوگ 6ٹے دن بہت زیادہ جمع کر لیا. لیکن خداوند نے کہا تھا کہ گھرانے کے مطابق جتنے گھرانے کے فرد ہے اتنے کرنا ہے. بہت جمع کر لیا اور کچھ لوگوں نے جمع ہی نہیں کیا, پرواہ ہی نہیں کی تھی. وہ ویکھی جائے کہ توبہ کر لاؤں گے, ڈگڑی کا ہے, معافی مانگ لاں گے. سارا خدا کہڑا ایڈا کو ہے, ایڈا کو نہیں, لیکن ایڈا ہے کہ تسی سامنے, میں بھی نہیں سامنے کھڑا ہو سکتا. ہم سامنے اس کا سامنا روبرو نہیں. موسیٰ اتنا پاک اور زبردست سورما تھا, نبی تھا کہ وہ سامنے نہ کھڑا رہ سکا. دانیل نہ کھڑا رہ سکا, یوحنا عارف نہ رہ سکا. تو ہم تو ابھی کوسوں دور ہے. ہم نے تو کتاب مقدس کا صحیح طرح ورد کہتے ہیں رٹ لینا, توتے وانگو آیتاں یاد ہو جانا. اور لیکن 7ویں دن پرواہ نہ کی, اور 7ویں دن اناج ڈھونڈنے کے لیے, مان ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئے. ان کو کچھ نہ ملا, کچھ نہ ملا. اور جنہوں نے زیادہ کیا ان کا سڑ گیا, اس کے اندر کیڑے پڑ گئے. ہم خدا کے حکم کی تکمیل نہیں کریں گے, اوبیڈینس نہیں ہوں گے, حکم نہیں مانیں گے, جو جمع کیا گیا ہے وہ بھی لگ جائے گا. میں اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں. 1 مہینے کے اندر میں نے تقریباً 45 سے 50 ہزار جمع کیا. اچھی شاپنگ کی جائے گی, یار کار بھی چیک کر لیں, یہ بھی کر لیں. 3 سے 4 دن کے اندر میرے گھر گیسٹ آئے اور 40 سے 50 ہزار کا پتہ تک نہیں لگا کہ بیاج ہوئے. ایسے جب آپ حاضر نہیں, موجود نہیں, نقصان ہوگا, نقصان ہو جائے گا. جب آپ حاضر نہیں, اسپیشلی آدم ہیڈ ہے, سر ہے, اور اسی طرح ہمارا سر مسیح کلیسیا کا بدن ہے اور آپ کا سر مسیح ہے. آپ ایک آواز دیتے ہیں, سر آپ موجود ہوتا ہے, اور سر ہمیشہ سر بلند رہتا ہے, وہ کبھی جھکتا نہیں. اور جب جھک جاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع یہ وقت نہیں آنے دیتا کہ آپ کسی اور در پر جا کر اپنے سر کو جھکا لیں اور کہیں کہ مجھے کچھ دیا جائے. میرے پاس یہ قرضہ ہے, یہ میں نے قرضہ ادا کرنا ہے, میں نے
खुदा मौका यीशु मसीह नासरी मौका नहीं आने देता। हालेलुया। एक और मैंने कहा चंद बातें आपसे करना चाहूंगा। एक और जो हम पासबान के साथ, अपने पासबान के साथ हमारा रवैया, हमारा किरदार कैसा है। सुने, मैं आपको बताने लगा, मुझे बहुत दुख होता है आप अपने पासबान के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, बाबरकत नहीं होगे। आजकल हम दुनियावी जस्मानी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जितना मर्जी भाग लें, जितना मर्जी जदोजहद कर ले। वाइस की किताब में लिखा है ये सब बातिल है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ पर मबनी है जो दिखाया जाता है। ये सब, ये दौलत भी, यहां तक के वाइस जो था सुलेमान नबी के बारे में कहा गया है, दाऊद का बेटा, वो कहते हैं दौलत जो है वो औकाब के पर लगाकर उड़ जाती है। दौलत जो है नजर नहीं आती, अभी यहां है और कुछ पल में कहीं से कहां चली गई। यहां पर मैं पासबानों के लिए कहना चाहूंगा, जो हमारा रवैया, हमारा किरदार, जो जाफशानी से खादम खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ हमारा सलूक होता है। कलीसिया सुने जरा, गलतियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत, उसका छठा बाब और छठी ही आयत, 6 का अदद इंसान का अदद मैंने हमेशा कहा। यहां पर लिखा है कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक, अच्छी चीजों में, अच्छी चीजों में, मेरे पीछे आपने आयत बोल दी ताकि आपको पता चल जाए, याद हो जाए। कलाम की तालीम पाने वाला और तालीम देने वाले सब अच्छी चीजों में शरीक करे, अच्छी चीजों में शरीक करे। हम ऐसे लोगों को इज्जत देना शुरू हो जाते हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस है। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। हम ऐसे लोगों की सिलेक्शन कर बैठते हैं, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपनी दुनियावी हिकमत से। पैसे को ना देखें, कदो कामत को ना देखें, क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है, वो ना देखें, उसके अंदर देखें कि खुदा का पाक रूह काम कर रहा है कि नहीं, वो रूह से पैदा हुआ कि नहीं, दुनियावी है, टोटल बिदती है, लड़ाई झगड़े हैं। पासबान के अंदर ये कहा गया है कि ये खूबियां होनी चाहिए। वो लड़ाई करने वाला ना हो, झूठ बोलने वाला ना हो, गालियां देने वाला ना हो, शेदी बिगाड़ने वाला ना हो। खादम के लिए लिखा है कि उसके बाल लंबे ना हो, खादम के लिए लिखा है उसके नाखून भरे ना हो, खादम के लिए लिखा है कि उसके कपड़े ऐसा ना हो कि जोकर लगे, ऐथो पैंट पाटी है, ऐथो शर्ट पिने जा रही है। खादम के लिए लिखा है कि वो परफेक्ट हो, लिबास उसका किरदार है। और जिस कलीसिया के पासबान का लिबास किरदार बन जाता है, उसकी कलीसिया का भी लिबास किरदार, और वो किरदार यीशु मसीह नासरी का लहू है। उसने कहा कि तुम अपने जामे, अपने कपड़े, अपने क्लॉथ, अपने कपड़ों को भरने के लहू से धो, ताकि ना उसके अंदर कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई चुरी, कोई ऐसी बात ना हो। खादम को इज्जत देना बहुत लाजमी है, स्पेशली जो आपको तालीम दे रहा है, तालीम दे रहा है। हम ऐसे लोगों को हाथ डालना शुरू करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बातें करना शुरू करते हैं, वाह वाह तालियां बजाओ इन्हां दी, ते जेड़े काम करने ने दिन रात ओ मुंह वेंदे ने, वो साइड पे खड़े होकर देखने वाले हैं, जो दिन रात बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो आपकी रूहों के लिए दिन रात जागते हैं, उनको अच्छी चीजों में शरीक करो, उनको नहीं जो कुछ भी नहीं करते ते आग में जाते
تعلیم ہے. عزت دینا ہمارا فرض ہے. اس سے پتا چلتا ہے یسوع مسیح نے کہا تم میرے بھیجنے والے کو قبول کرتے ہو, بھیجنے والے کو آنر دیتے ہو, عزت دیتے ہو, تو مجھے عزت دیتے ہو. یہ یسوع نے کہا. یہ آپ کے اور میرے یسوع جس نے جان دی ہمارے لیے, اس نے کہا کہ آپ نے عزت دینی ہے. تو تڑپ کر کے نہیں بولنا. ایتھے کسی نے بھی کوئی گل کر دی ہے نا تو دا منہ ہی پھٹ جاتا ہے. میرے بارے میں بڑا خان صاحب, میں بڑا تبلا نواز ہوں. کوئی تبلا نبلا نہیں. یسوع مسیح نے کہا جو روح اور سچائی سے گاتا ہے وہی اچھا ہے. باقی سارے سائڈ دے یسوع مسیح نے چھوڑ دیے. یہاں تک کہ بائبل مقدس میں لکھا 4000 سازندوں کو بلایا بھی گیا اور 4000 سازندوں کو مسح کیا گیا. ان کے اندر مسح جو ہے وہ خدا کے تیل کو اور تیل خدا کے مسح کو ظاہر کرتا ہے. خدا کا روح, خدا کا مسح ان کے اندر ابھرا گیا, ڈالا گیا اور پھر ان کو کھڑا کیا گیا. پھر ماہر ہونے کے باوجود, ان کو پاک کرنے کے باوجود پھر پیش کیا گیا. ایسے نہیں پیش کر دیا گیا منہ چوک کے جڑا مرضی آ گیا. مقدس جگہ ہے, پاک جگہ ہے. ہم خود کہتے ہیں پاک جگہ ہے, تو جو دواری آتی پاک جگہ بنا دی اور وہ کہتے نہیں نہیں کوئی نہیں گا. مجھے کچھ سال پہلے کسی نے کہا, کسی نے سوال کیا کتاب مقدس کے بارے میں. پتا پادری صاحب جو اسی بائبل مقدس پڑھ لینے ہیں عام ہو جاتی ہے. جدو اسی یسوع نوں پڑھ لینے سب تو یسوع ساڈے لیے اور خاص ہو جاتا ہے. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور عزت کا باعث ہو جاتی ہے. کیا فلیکس لگا کر اوپر نام لکھ لوں, اپنا کام بنا لوں اور بعد میں میں کہوں کہ یہ میرے لیے عام تھی, تیرے لیے عام ہوئے گی, میرے نہیں یہ بڑی خاص ہے. کیونکہ اس کلام کو بیان کر رہا تھا خدا کا خالق, تو کیسر نے نجات پائی تھی. کیسر نجات میں آیا تھا. مجھے اس سے کیا, کوئی کیا کہتے ہیں غیر قومیں کیا کہتی ہے, مجھے اس سے کیا. میں نے اس کے وسیلہ سے نجات پائی اور میں نے اس کو پڑھا, میں نے اس کو پڑھتے ہوئے رویا, میں اس کو پڑھتے ہوئے سسکیاں لینے شروع ہو گیا. میں نے داؤد کے بارے میں پڑھا کہ وہ گندا اور غلیظ تھا, اور جب خدا کے حضور میں پیش کیا گیا سیموئیل نے نفسیکے کے ساتھ اس کو مسح کیا اور وہ جات کی جاتوجیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا تو ہوتا کون ہے کہ خدا کے لشکروں کے خدا کے بارے میں ایسی بات کرے. لشکروں کا خدا کلام ہے اور اس نے کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ. کلیسیا زور سے بولے گناہ میں نے اس لیے دل میں رکھ لیا ہے کہ چوری کرتے وقت یہ کلام مجھے کہے نہ چوری نہیں کرنی. بیوی کو کٹا لگا تو یہ کلام کہے نہ. خادم کے بارے میں لکھا ہے کہ خادم لڑائی جھگڑا تفرقے نہ کرے, روک لے اپنے ہاتھ کو. یہ کلام کہتا ہے. اب داؤد کو ہم نے فری میں بدنام کیا ہوا ہے, مقدس داؤد کو. آخری بات کروں گا, مقدس داؤد نے کپڑے دلائے ہیں, وہ جو نے باقی کپڑے پالو چرچ یسوع نے دلا پہ نظر کرتا ہے. پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب نکالے گا ذرا. یہاں پر اگر ہم 11ویں آیت دیکھیں تو داؤد کے بارے میں دیکھیں ذرا. پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا, وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. سیموئیل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج, کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے. سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا اور وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا, اور خداوند نے فرمایا اٹھ
اور اسے مسا کر دی گئی وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ ہم کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ ہم آیت پڑھتے ہیں چھٹی، انسان کے لیے جو 6 کا عدد ہے وہ بڑے غور سے ہم پڑھتے ہیں، اور سنانے نے پادری نو، پادری صاحب تانوں کلام دا پتہ ہے تے مینوں زیادہ ہے۔ پادری نے کلام دے پیچھے راتاں لائیاں تے پھر سٹڈی کر کے اگے آیا، ایویں نہیں میں ایک آیت پڑھ لی، ہائے تینوں کی پتہ پادری میں تینوں دسنا اج آیت سنانے پادری نو۔ شیطان نے سنائی، یسوع نو کہا یسوع اپنے آپ نو تھلے سٹنا، تیرے بارے چ لکھیا کہ کلمے زبور تو پیش کر لیا ہے، تو تے اپنے ہتھاں تے چک لے گا۔ اسی بھی پادری نو کہنے ہیں، بڑے تڑلے نہ کہنے ہیں، کی کہنے ہیں؟ چھٹی ہے، جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، سیموئیل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یقیناً خداوند کا منصور اس کے آگے ہے، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مان نہیں نظر کرتا ہے، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دلوں پر نظر کرتا ہے۔ ایتھے کپڑے کی گل نہیں ہے، کپڑے کی گل نہیں، قادر ہے، بہت بڑا وڈا ہی ہوتا ہے، بڑا سورما ہے ساڈے والد صاحب، زوردار تالیاں جو کسی بھی کلیسیا کے کھلوتے ہوگا پتا لگتا ہے کھانا کھلوتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں اپنی تعریف آپ ہی کراں، جب میں والد صاحب کے نال کھلوتا ہونا میں اپنے آپ کو علی شادر سمجھنا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ میں یوں کہوں گا کہ جب خدا کے خادم پاسٹر زیشان کے ساتھ یا اپنے آپ کو غالب سمجھتا ہوگا دلیر، یسوع نے ایویں نہیں کھڑا کر دیتا۔ یسوع نے کہا، خدا نے کہا، یہوہ نے کہا، سیموئیل نبی، میرے نبی، چاہے تو میرے ساتھ تنہائی میں عہد کے صندوق کے ساتھ سامنے باتیں کرنے والا ہے چھوٹی عمر میں ہی، لیکن یاد کر میں قد کو نہیں دیکھا۔ ایتھے کپڑے کی گل نہیں کہ لکھی گئی کہ جن مرضی کپڑے پائے لو۔ دیکھو کرنتھیوں 11واں باب گھر جا کے پڑھ لینا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع کی کلیسیا ہے، مسیح یسوع کا بدن ہے، اس کا لباس حیا دار ہو۔ حیا فرض کرو کہ تہاڈا ایتھے پادری صاحب مینوں ہی لا لو، کڑا پا کے نکل کے باہر۔ کل میں نے 5 چرچز کی ایسی ہسٹری دیکھی، میں حیران ہو گیا۔ لوگ جڑے موٹر کے پیچھے لگے نے ان کے بارے میں کروں گا، صرف موٹر سے چاہیے جلدی نہ تگڑا ہو جائے، چنگی نہ جلدی نہ کھاتے پڑ جائیں، جلدی نہ اتنا زیادہ آسمان کھل جائے، چھپڑی پاڑ کے خدا دے دے ان کے لیے۔ میں 5 چرچز کی جب ہسٹری دیکھ رہا تھا، پوری دنیا میں 5 چرچز ایسے ہیں جو سانپ کو اٹھاتے ہیں، پہلے نمبر سانپ کو اٹھاتے ہیں، اور آیت انہوں نے کیا لی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سانپوں کو اٹھا لو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائیں گے، اور اسی وقت جو خادم آیت بول رہا تھا اسی کو اس زہریلے سانپ نے کاٹا اور وہ مر گیا۔ ایک خادم نیگرو کالا، ایتھے نیگرو کالا آ گیا تے چھڑانا ہوا دے ٹیماں دیا ٹیماں پاری نشان نصیب ترلے لیندے رہے ہو یار او تہاڈی مہربانی، کالا ایتھے مارو سارے آ جان گے، سارے دی بدرواں کر دین گے۔ وہ کالا کردا کی اور مریض نوں لمبے پا لیتا ہے، آتا ہے کہ خدا مینوں گائیڈ کر دیا کہ ایدے تے چاپ مار۔ ایک کالے دی ویڈیو کی تیسرا بندے دی گل کرنا، تیسرے چرچ کی، وہ گھاس کھلاتا تھا۔ تہاڈے پادری نے کدی تانوں گھاس کھوایا؟ ایک چرچ ایسا تھا جو کینڈل لے کے کھڑا ہے اور ننگا ہے، جسم پر کچھ نہیں، اور اس نے آیت دی ہے کہ اس نے کہا تو ننگا ہے، باقی ادم چ گل ہوئی، تو اس لیے اسی عبادت نہیں لگیا جانا۔ اچھا دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے خدا کدی اینج ہو جائے، ویسے کدی کدی کیا نہیں، کسی لڑکی نے کدی کیا ہوگا، اپنے دل چ کہنا ہاتھ نہ کھڑا کرنا، میرا بعد کلیسیا نے تانوں تانے دینا، اچھا اے سوچدا بھی ہے
ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੂਫੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਖਾਦੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਲੂਸ रसूल कहता है जो ये सिखाते हैं वो सीख लो। इन्हें सीख के गड्डियां लिया ने, सीख के चर्च बनाए ने, हालेलुया। जो ये करते हैं ताकू इस गल लगी आज किसी जज हो, अक्सर हमारी भी ख्वाहिश होती है खुदा मैंने छप्पड़ मार के दे दे। एक खादम के बारे में लिखा कि वो अपने बेटे को जदों भी हॉस्टल च मिलन जाता है, बच्चा वह पढ़ता है, तो जो भी हॉस्टल च जाता है तो साल का राशन दे आता है। किलो दे के आता है, लगता कुआए को राशन मिलता, बाकी नहीं मिलता। आजकल तोड़िया के पीछे बड़ी कलीसिया पई है, कसूर की पुलिस ने दवाई लाई है, तोड़े ही मंडी आने हैं। यसु मसीह ने कहा, यसु के लोग आके कहते हैं यसु मसीह तेनू लभ रहे हैं। यसु ने कहा हाँ तुसी लभदे हो, तानू देगा, तानू रोटियां, तानू तोड़े, तानू चीनी, आधा किलो चीनी किन्ने भी दिन कट जाए। एक परौना आ गया ना तो 5 दिन रह गए थे, आधा किलो चीनी गई खत्म। केस तैयारी करते हो। बाप बेटे को साग का राशन दे के लाता है। एक दिन बेटा रोते हुए उससे पूछता है बाप तुम मैनू हर रोज का राशन क्यों नहीं देता, तुम मैनू हर रोज क्यों नहीं मिलता, तो साल बाद क्यों नहीं देना। बेटे बाप के दिल में ये बात घर कर गई। उसका जवाब उसने यूं दिया कि जब दूसरा साल आया वो हर रोज उसका राशन उसको दे के जाता। असी भी खुदा नूं कहने एको बारी सारी जिंदगी दा दे दे, तो यहाँ पर आपका बाप आपको हर रोज इसलिए राशन देता है कि वो हर रोज आपका चेहरा देखता है, हर रोज आपका दीदार करे, हर रोज कहे आदम तू मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूँ, मैं तेरा बाप हूँ जिसने तुझे जमीन पर इसलिए भेजा कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम पाक बनो। तुम्हारा भेजने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। और इससे होगा क्या, लोग तुम्हारे नेक कामों को, लोग तुम्हारी पाकीज़गी को, लोग तुम्हारे अच्छे कामों को, लोग तुम्हारे नेक कामों को, लोग तुम्हें दुआ को देख कर कहेंगे साडे में भी दुआ करना, बच्चा बड़ा बीमार रहता है, बच्चा सारी सारी रात नहीं सोता। लोग तुम्हारे अच्छे कामों को, फलों को देखकर तारीफ बाप की करेंगे। तारीफ किसी करेंगे? इसलिए कलीसिया ये खामियां अपने अंदर से निकाल लो, लाइन बनाना छाड़ दो। बनी इसराइल ने लाइन बनाई 6 लाख, सिर्फ मर्दां की तादाद नहीं गई थी, उदों भी बीबियां जाकर तोड़े लैन वाली जांदियां हैं। लैन बनानियां छाड़ दो, लैन बनानियां मंगना छाड़ दो। यसु मसीह ने हमें देने वाला फार्मूला सिखाया, दिया करो ताकि तुम्हें भी, और देने वाला क्या है, और देने वाला मेरा बेटा बेटी है, रिश्तेदार है, अजीज है, जो खुशी से देता है मैं उसको बिलाए सन एंड डॉटर, मेरा बेटा और बेटी है और मुबारक भी है, और कौमें पूरा मल्ला कहेगा तू मुबारक है। लेकिन हमेशा ऐसे करते रहोगे ना, बच्चियों तू चला जल्दी चला जा, इतना भी निकल जाएंगे। होते भी इसने क्या बहुत सारे तेरे डाकू होंगे ना, कंधा टपन की कोशिश करेंगे। पिछली बार मैसेज सुनया है बादशाही की बनने की कोशिश करेंगे। यसु मसीह ने कहा पहले बादशाही, मैं बादशाही हूँ, मुझे ढूंढ लो, सारी चीजें तुम्हें आराम में मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। आए दुआ करेंगे और खुदा के नूर के फजल मांगेंगे कि खुदा मुझे ऐसा बना दे जैसा मसीह यीशु है। मेरा ज़हन, मेरा